السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان شریف اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمارے درمیان وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں رمضان شریف کی فضیلت اور رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے، یعنی اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہے، بہت ساری باتیں رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزے دار کو افطار کراتے ہیں، اس کے کیا ثواب ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کے کیا ثواب ہیں، یہ ساری باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو دیکھیے، رمضان شریف کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک بار سبحان اللہ کہے، 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف کا چاند آپ نے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ ویسے عام دنوں میں غیر رمضان آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، یا 10 گنا زیادہ مل کر کے 10 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان شریف کا چاند نظر آیا، اس کے بعد سے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، ایک بار سبحان اللہ کا ثواب 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا یہ مہینہ گنہگاروں کو جو ہے گناہ سے نکال کر جنت کا حقدار بنانے کے لیے آیا ہے، اور اس مہینے میں بھی لوگ تسبیحات نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں نہ کیا کریں، نمازیں نہ پڑھیں، تو پھر اس سے بڑا بدنصیب میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مہینہ ہے نا، انسان ہے، انسانی فطرت کے مطابق سال بھر اس سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیتا ہے نا روزے کی حالت میں کہ اے اللہ، میں نے پورے سال تیری نافرمانی کی، اے اللہ میں بندہ ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ بھائی اس وقت جو زبان سوکھی ہوئی زبان جو روزے کی حالت میں افطار سے کچھ دیر پہلے اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں اگر دعائیں کرتا ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت کی دعا اللہ تعالی روزے دار کی قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ سے پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ پہنچ گئے ہوں، اگر وہ بھی مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ اور اس وقت رمضان شریف کا وہ عالم، وہ لمحہ، وہ کیفیت، اللہ اکبر، اس وقت تو اللہ تعالیٰ لاکھوں اربوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا کرتا ہے۔ اور جو بندہ روزے کی حالت میں اللہ کی محبت میں بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہے، وقت باقی ہے، ٹھنڈا پانی، بہت سارے مشروبات، اس کے علاوہ انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن دل میں یہی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب تک وقت نہیں ہوگا، جب تک مؤذن صدائے نہیں دے گا، میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تو وہ یقین کامل کے ساتھ جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے دسترخوان پہ اور اس وقت زبان حال سے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، وہ وقت دعا کی مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت کو ہاتھ سے بالکل بھی جانے نہیں دینا ہے۔ تو ناظرین، رمضان کی بے شمار فضائل ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیے، میں نے کہا تھا ایک بار سبحان اللہ کا ثواب 70 مرتبہ، تو اب صرف سبحان اللہ ہی کا نہیں، بلکہ آپ اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ، جو تسبیحات ہیں وہ ہے، ایک قرآن آپ ضرور رمضان شریف میں ختم کیا کریں کم سے کم۔ اور دیکھیے، ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حرف کا ثواب جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر کے 10 گنا، یعنی ایک حرف کا ثواب 10
گناہ ملتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھو 10 ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، غیر رمضان کی بات ہے۔ لیکن جو رمضان شریف میں قرآن کی ایک حرف کی تلاوت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بڑھا کر کے عطا کیا کرتا ہے۔ جیسے الف لام میم، تو الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، صرف یہ 3 حرف کہہ دیا، یعنی الف لام میم کہنے میں تو ایک جملہ ہے، لیکن غیر رمضان اس کو اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے، لیکن 70 140 اور 70 210 نیکیاں رمضان شریف میں ملتی ہے۔ سوچئے جو لوگ قرآن کی سورتیں پڑھا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں، کتنا نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہوں گی۔ تو آپ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ درود شریف، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر۔ تو بالکل نقصان نہیں اٹھانا ہے، نفل کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نفل فرض کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ تو رمضان شریف میں نفل جو لوگ نہیں پڑھا کرتے وہ نفل بھی پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ کی عبادتیں ہوا کرتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کو، کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ ہے، تراویح وغیرہ جو بھی ارکان ہے یہ سب اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر جائز نوکری ہے، جائز تجارت ہے، جو بھی کام آپ کا مشغولیات ہے جائز ہے تو وہ بھی اللہ کے کام، یعنی اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا۔ بھائی رمضان شریف کی فضیلت دیکھو، آپ نے روزہ رکھا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہے مزدوری کر رہے ہوں یا جو بھی جائز کام، کسی کے یہاں نوکری ہے، اپنی دکان ہے اور جائز طریقے سے اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں شمار ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے بندوں کو، کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو بھائی رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رحمان جس طریقے سے اللہ کا نام ہے، جس طریقے سے کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے کہ وہاں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ رمضان ہے کہ اس میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، اور روزہ تراویح جو بھی ارکان ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے رمضان یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وجہ بھی اور دوسرا نام بھی اس کا بتایا گیا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کیا کہا گیا، اس کی دوسری وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ رمضان سے مشتق ہے، یہ جو رمضان ہے نا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیے اور بھادوں میں 4، پھر اساڑھ میں 1، اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہے۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ کہا یہ یا تو رمضان سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے بھی اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع
الاول کہہ دیا گیا، تو ان وجوہات کی بنیاد پر بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی رمضان المبارک میں روزے دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، روزہ دار ہے اور صرف پانی سے اسے روزہ افطار کرا دیا، یا پانی روزے کے بعد میں اسے پانی پلا دیا، اس نے مانگا بھائی روزہ رکھا تھا، پیاس لگی ہے، افطار کا وقت ہو گیا ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی پلا دیا۔ کہا گویا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس طریقے سے مٹا دیا کرتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے، ایک چھوٹا سا بچہ جس دن اس کی ولادت ہوتی ہے کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوتا، کہا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے روزے دار کی خدمت کیا کرے۔ اب آگے دیکھیے آپ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہیں ملتا؟ کہا یا رسول اللہ صرف پانی پلا دینا اسے پیٹ بھر کے اتنا ثواب ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی ایسی جگہ پہ جہاں پانی میسر نہ ہو، کوئی سفر میں ہو، دقت میں ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم چاہے دریائے فرات کے کنارے پر بھی کھڑے ہو کر کے روزے دار کو پانی پلا دو نا اس سے بھر کر کے، تو یہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں پانی کا اہتمام کیا کرے، شربت کا اہتمام کرے، روزے دار کو افطار کرانے کا اہتمام کیا کرے، بہت نیکیاں ہوا کرتی ہے۔ اور اس مہینے میں جو خرچ ہوتا ہے، جو اپنے اولاد میں راہ خدا میں خرچ کرنے میں، تو اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، قیامت کے دن کوئی سوال جواب نہیں۔ باقی 11 مہینے آپ ایک اگر لقمہ بھی کھاتے ہیں نا اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن رمضان میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی کھا پی رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔